ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 21واں باب 20 سے 25 آیات تک۔ اس وقت پطرس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جسے یسوع پیار کرتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت بھی اس کی چھاتی پر جھک کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے؟ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا، اے خداوند اس کا کیا ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر میں چاہوں کہ جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا، مگر یہ کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں نہ آؤں یہ ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا۔ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے یہ لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ مگر اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اور اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی دنیا میں سما نہ سکتی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جب پطرس نے یوحنا کو دیکھا تو غالباً اس کو خیال آیا کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا وہ بھی شہید کی موت مرے گا، یا جب خداوند دوبارہ آئے گا تو اس وقت تک زندہ ہوگا؟ چنانچہ پطرس نے خداوند سے یوحنا کے مستقبل کے بارے میں پوچھا۔ خدا کا جواب یہ تھا کہ پطرس کو یوحنا کے مستقبل سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مسیح کی دوسری آمد تک بھی زندہ رہے تو پطرس کو کیا فرق پڑے گا؟ مسیحی خدمت میں بہت سی ناکامیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ خداوند سے واسطہ رکھنے کی بجائے شاگرد ایک دوسرے کے معاملات سے زیادہ واسطہ رکھنے لگتے ہیں۔ خداوند کے الفاظ کو غلط انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو یوحنا بھی زندہ ہوگا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس کا پطرس پر کیا اثر پڑے گا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔